وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ یعنی شرک سے، بدعت سے، غلط عادات رسوم اور رواج سے ان کو پاک صاف فرمائیں گے۔ اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت یعنی قراءت، تجوید، صرف، نحو، ادب، عروض، منطق اور قرآن مجید کی تفسیر یا قرآن مجید کی روشنی میں فقہ و سنت کی تعلیم، اس کا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ کہ معاشرہ پاک ہو جائے، معاشرہ شرک سے پاک ہو جائے، بدعت سے پاک ہو جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اے دنس الخلق، گندے اخلاق سے۔ گندے اخلاق کس کے ہیں؟ انما المشرکون نجس، مشرک سب سے زیادہ گندا اور پلید ہے۔ حسن بصری کہتے تھے اجسادہم کالخنازیر من صافحہم تنجسا، مشرک کا جسم بھی گندا ہے، کوئی ہاتھ ملا لے تو دھونا پڑے گا، جیسے خنزیر کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اب بڑا مشکل مسئلہ ہے، بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ مشرک ہے اور بدعتی ہے، پھر جب پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے مشرک اور بدعتی ہے، کہ آپ کہتے ہیں ان کی اقتداء میں نماز ہوتی ہے۔ نماز تو بہت باریک چیز ہے، نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی، بے وضو کے پیچھے نہیں ہوتی، عورت کے پیچھے نہیں ہوتی، صحیح قول کے مطابق جس کی داڑھی شرعی حدود سے کٹی ہوئی ہو اس کے پیچھے نہیں ہوتی، کیونکہ واجب الادا ہے۔ تو پھر اپنے مسئلے میں خود کمزور ثابت ہوتے ہیں، تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں ما فوق الاسباب، اور جو مردوں کو زندہ تصور کرتے اس دنیا میں، مردے اگر زندہ ہے تو آخرت میں ہے، برزخ میں ہے، قبر میں ہے، دنیا کے اعتبار سے زندہ نہیں ہو سکتے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کی حیات برحق ہے، دنیا سے بڑھ کر دنیا کے احکام نافذ نہیں ہوتے ان پر، اس لیے شہداء اور اولیاء سب کی بیویوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور سب کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ نبی کی تو وراثت ہوتی نہیں ہے سوائے علم کے، شروع میں حدیث پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اور زیادہ باتیں اس وقت نہیں ہو سکتی، ہمارے مقدمات و اصول ہے۔ ہم ایک بات کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف ہے، پہلی جلد 50 صفحہ ہے، ترمذی دنیا میں ملتی ہے، کہیں بھی آپ دیکھ لیں، پہلی جلد صفحہ 50۔ اس میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اپنے شاگردوں سمیت ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے، وہاں اذان کے بعد پھر اذان ہو رہی تھی، تصویب جسے کہتے، اور لوگوں کو نماز کے لیے اسی طرح بلا رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اخرجوا عن مسجد هذا المبتدع، اس بدعتی کی مسجد میں اپنی نماز بھی نہیں پڑھو، باہر نکلو۔ عبداللہ ابن عمر پیغمبر کے صحابی ہے، حضرت عمر کے بیٹے، شیخ الصحابہ کہلاتے ہیں۔ یہ ترمذی صحیح ستہ میں تیسرے نمبر یا چوتھے نمبر کی معتبر کتاب ہے، اہل سنت کے شاعر میں سے ترمذی پر اعتماد ہے، اور امام ترمذی نے اس کے مقابلے میں کوئی روایت نقل نہیں کی۔ اخرجوا عن مسجد المبتدع، بدعتی کی مسجد میں اپنی نماز بھی نہیں پڑھو۔ یہ کوئی کہے کہ اس پر عمل نہیں ہے یا یہ شرح میں نہیں لکھا ہوا، تو شرح والے کون ہیں؟ الاختیار فقہ حنفی کی بڑی کتاب ہے، معتبر متن متین کہلاتی ہے، اس کی پہلی جلد اور صفحہ 52، وہ 50 اور یہ 52۔ قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدع، امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ میں بدعتی کی اقتداء میں نماز کا قائل نہیں ہوں۔ وہ حدیث کی کتاب
یہ فقہ کے متن متین ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غیرت نصیب فرمائے۔ اپنے منہ سے مشرک بدعتی کہتے ہیں، پھر جب نتیجے کا وقت آ جاتا ہے پھر پسپا ہو جاتے ہیں۔ تو بدعتیوں کو سہارا دینے والے یہی لوگ ہیں۔ صاف ستھرا فتویٰ اور مضبوطی سے اس پر قائم رہو، دیکھو کہ معاشرہ پاک ہوتا ہے یا نہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ اور اس کے ابواب انشاءاللہ آپ اس درس میں خوب سیکھیں گے، اور اس قسم کے مسائل میں نقد حوالے اور عبارتیں پیش کریں گے۔ آپ کو مسکین نہیں چھوڑیں گے، ہوائی فضائی باتیں نہیں، ساری باحوالہ جلد اور صفحوں کے ساتھ بتائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔